آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک چھوٹے سے شعر کے ساتھ۔ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے خود کو وقف کر دیا اس میں جو میری چاہت ہے، تو تجھے میں وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس میں جو میری چاہت ہے، تو تجھے میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ آج کا جو قصہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ نہ تو کسی انبیاء کرام کا قصہ ہے، نہ کسی شہزادے، نہ کسی بادشاہ، اور نہ ہی کسی تاجر کا قصہ ہے، اور نہ ہی کسی شہزادی ملکہ یا کسی فقیر کا قصہ ہے، بلکہ اپنے زمانے کی ایک سیدھی سادھی لڑکی جس کا نام ہے رابعہ بصری، اس کا قصہ ہے۔ اس کہانی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک سیدھی سادھی لڑکی نے زمین و آسمان کے مالک سے محبت کی، تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے کتنی عزت اور کتنا افضل رتبہ عطا فرما دیا صرف ایک عام سی لڑکی کو۔ تو چلو آپ کے سامنے ایک ایسا قصہ بیان کرتے ہیں جو اسلام کے پنوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے، جس کا ذکر آپ کو ہر آنے والے سال میں کسی نہ کسی طرح بیان کر دیا جائے گا، جس سے ہمیں زندگی کے اصل مقصد کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ رابعہ بصری، جن کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، جن کا نام دنیا میں آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ رابعہ بصری نہ تو کوئی خوبصورت عورت تھی، نہ کوئی خاندانی تھی، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب اس میں تھا۔ ان کی عادت یہ تھی وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے نہیں ہے تو وہ پوچھتی اجازت ہے؟ اگر وہ کہتے اجازت ہے، وہ مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت میں ایسی مشغول ہو جاتی کہ صبح کی نماز تک وہ وہاں پر ہی اللہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں لگی رہتی۔ ان کا خاوند جوانی میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا، رابعہ بصری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی، تو پھر حسن بصری، بصرہ کے امام، اس وقت کے سارے مسلمانوں کے امام، وہ خود چل کر آئے اور انہوں نے کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں شادی کا شوق نہیں تھا، وہ تو اولاد کے قابل، صرف ان کی نیکی، ان کا اللہ سے گہرا تعلق۔ حضرت حسن بصری کو یہ لالچ ہوا، یہ میری بیوی بن جائے، شاید آخرت میں اللہ پاک ان کی وجہ سے میری بخشش فرما دے۔ امام بصری صاحب رابعہ بصری کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رابعہ بصری نے فرمایا کہ آپ میری 4 باتوں کا جواب دے دیں، میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ تو امام صاحب کہنے لگے پوچھیں آپ۔ رابعہ بصری کہنے لگی مجھے یہ بتائیں میں دوزخی ہوں کہ جنتی ہوں؟ تو امام صاحب کہتے یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ کہنے لگی اللہ پاک قیامت کے دن اعمال نامے اٹھوائیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آئے گا کہ بائیں ہاتھ میں آئے گا؟ تو کہنے لگی یہ تو میں بتا نہیں سکتا۔ کہنے لگی جب اللہ پاک قیامت کے دن نیکیاں تولیں گے تو کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، تو آپ مجھے یہ بتائیں میری نیکیاں بڑھیں گی یا گناہ بڑھیں گے؟ تو کہنے لگے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے۔ کہنے لگی مجھے یہ بتاؤ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے تو کچھ لوگ دوزخ میں گر جائیں گے اور کچھ لوگ اسے پار کر کے جنت میں چلے جائیں گے، تو مجھے یہ بتاؤ میں اسے پار کر لوں گی یا دوزخ میں گر جاؤں گی؟ تو کہنے لگے اس چیز کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت نہیں ہے۔ جب کوئی اللہ سے دوستی لگا لیتا ہے، اللہ اپنی قدرت سے ان کا رابطہ دنیا سے ختم کر دیتے ہیں۔ رات کا وقت تھا جب ان کا انتقال ہوا، اپنی خادمہ سے کہا بس 2 یا 4 آدمی بلا کر مجھے جلدی سے دفن کروا دو، کسی کو نہ بتاؤ، صبح لوگوں کو بتا دینا، مجھے کفن دینا اس چادر میں جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو ان بندوں نے راتوں رات انہیں دفنا دیا اور صبح اعلان کروا دیا، اور صبح پورے علاقے میں شور اور ماتم پھیلا ہوا تھا۔ اگلی رات ان کی خادمہ نے رابعہ بصری کو خواب میں دیکھا، سبز لباس میں ملبوس، حسن و جمال، چہرے پر نور چمک رہا تھا۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگی میرے اللہ نے مجھ پر بہت کرم کیا۔ کہا آپ کی چادر وہ کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے اس چادر کے بدلے جنت کا جوڑا پہنوا دیا، وہ چادر اللہ تعالیٰ نے محفوظ کروا دی ہے، جب قیامت کے دن اللہ میری نیکیوں کو تولیں گے تو اس چادر کو بھی اس میں ڈال کر تولیں گے۔ خاتمہ نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ کہا وہ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا من ربو کی، تیرا رب کون ہے؟ تو رابعہ بصری کہنے لگی جس اللہ کو میں 40 سال نہ بھلائی اس کو 4 ہاتھ زمین میں آئے بھول جاؤں گی؟ منکر نکیر نے کہا کہ اس کے آگے کیا حساب لینا، بس چلو۔
یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے افضل رتبہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے خاص بندے پر مہربانی کی طرف برستا ہے، پھر تو دنیا بھی اس کی جنت اور آخرت بھی اس کی جنت۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، شاید کوئی بھٹکا ہوا انسان راہ حق کی طرف لوٹ آئے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، بڑوں کی عزت کریے گا۔ اللہ حافظ۔